بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 25 جس کا موضوع ہے غدیر، اعلان سے نظام تک۔ ہم غدیر کو مانتے بھی ہیں، غدیر کو مناتے بھی ہیں، ہم غدیر پر نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم واقعی اہل غدیر ہیں تو پھر نظام غدیر کہاں ہے؟ غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ تو نہیں تھا، غدیر تو ایک سیاسی، اجتماعی اور تمدنی اعلان تھا، اور ہدایت و قیادت و سیادت کا ایک تسلسل تھا۔ غدیر میں رسول خدا نے کوئی نیا عقیدہ متعارف نہیں کروایا تھا، بلکہ ایک نظام کا اعلان کیا۔ اعلان یہ تھا کہ اب اس امت کو بغیر ولی، بغیر امام اور بغیر الہی قیادت کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور غدیر میں یہ نہیں پوچھا گیا تھا کہ علی سے محبت کون کون کرے گا، کون کرتا ہے، بلکہ یہ طے کیا گیا تھا کہ امت کی قیادت اب میرے بعد کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن یہاں سے سب سے بڑی لغزش شروع ہوئی اور لوگوں نے غدیر کو ایک جذباتی لمحہ سمجھ لیا۔ لوگوں نے اس من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کے اس اعلان کو محبت کا اعلان سمجھ لیا، جبکہ در حقیقت وہ ایک سیاسی موڑ تھا۔ لوگوں نے مبارکباد دی، بخن بخن کے نعرے بلند کیے، لیکن اس اعلان کو اپنی اجتماعی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ یہی وہ بنیادی نقص تھا کہ اہل غدیر نے غدیر کو سنا، لیکن غدیر کو اٹھایا نہیں، غدیر کی اس رسالت اور ذمہ داری کو اٹھایا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رسول خدا کے فوراً بعد امیر المومنین تنہا ہو گئے۔ امامت موجود تھی، لیکن امامت کے ساتھ حاکمیت نہیں تھی۔ امام موجود تھے، لیکن امام کے پاس اس معاشرے کی بھاگ دوڑ اور اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ حق موجود تھا، لیکن حق کے پاس حق اقتدار نہیں تھا۔ حق موجود تھا، لیکن اہل کے پاس اقتدار نہیں تھا۔ اس لیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 1400 سالہ شیعہ تاریخ میں امامت کو عملاً جو نظام حاکمیت اور حکومت میسر آیا وہ صرف 5 سال اور چند ماہ۔ اور یہ سوال بہت سخت ہے، لیکن ضروری ہے کہ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا یہ اجتماعی ناکامی کا ایک نتیجہ تھا؟ امام حسین کربلا میں تھے، لیکن اقتدار یزید کے پاس تھا۔ امام سجاد موجود تھے مدینہ میں، لیکن نظام بنی امیہ کے پاس تھا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جدوجہد میں، اپنی علم کو پھیلانے میں مصروف عمل تھے، لیکن ریاست عباسیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور ہم نے ائمہ کو امام مانا، لیکن حاکم ماننے کی قیمت ادا نہیں کی۔ اور جس امت نے بھی اور جس قوم نے بھی اپنے زمانے میں امام معصوم کی موجودگی میں ان کو پایا، لیکن ان کے نظام امامت کے احیاء کے لیے اگر کوشش اور جدوجہد نہیں کی، تو یہ وہ درد ہے جو 1400 سال کا ایک تاریخی درد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف موجود ہیں، لیکن پردہ غیبت میں ہیں۔ اور ہم کہاں ہیں؟ ہم ہر سال غدیر مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن ذرا یہاں پر رک کر اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم سب غدیر کو نظام سمجھتے ہیں یا صرف ایک تہوار سمجھتے ہیں؟ فرق یہی پر ہے کہ اہل غدیر چاہے وہ 1400 سال پہلے کے ہوں یا آج کے اہل غدیر ہوں، علی کے نام پر نعرے بھی لگاتے ہیں، اور آج بھی یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ وہ بھی علی کی عظمت کو مانتے تھے، آج کے لوگ بھی علی کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن نہ اس وقت علی ابن ابی طالب کے نظام کو قائم ہونے دیا گیا اور نہ آج ہونے دیا جا رہا ہے، کیونکہ غدیر کا سب سے مشکل حصہ وہ ہم نے ہمیشہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے اجتماعی جدوجہد، اور وہ ہے سیاسی اور اجتماعی ذمہ داری۔ اور ہم نے غدیر کو عقیدے تک محدود کر دیا، جبکہ غدیر ریاست مانگتا ہے، اقتدار مانگتا ہے، نظام مانگتا ہے۔ اور غدیر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر امت اپنے ولی کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار نہ بنے تو ہر زمانے کا ولی اور امام تنہا رہ جاتا ہے، اور ہر زمانے کا ایک باطل حاکم، طاغوت، ستمگر وہ برسر اقتدار آتا ہے۔ اور جب امت خاموش ہو جائے تو پھر حق تاریخ کے اندر دفن ہو جاتا ہے اور باطل حکومت میں آ جاتا ہے۔ آج بھی سوال وہی ہے جو سقیفہ کے بعد تھا کہ کیا ہم غدیر کے صرف سامع ہیں یا غدیر کے محافظ بھی ہیں؟ اگر ہم واقعی غدیر کے وارث ہیں تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، یا ہم غدیر کو ہر سال دہراتے رہیں یا پھر
ہر سال کے غدیر کو اس طرح سے دہرائیں کہ خطے ارضی پر کسی جگہ پر نظام امامت قائم ہو جائے، اور اسے نظام بنا کر، اسے نظام سمجھ کر اس کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ کیونکہ غدیر خود بخود نافذ نہیں ہوتا، امامت کا نظام، ولایت کا نظام خود بخود نافذ نہیں ہوتا، وہ آمادگی چاہتا ہے، وہ شعور چاہتا ہے، وہ بیداری چاہتا ہے، وہ قربانی مانگتا ہے، اور وہ خاموشی توڑنے کا حوصلہ مانگتا ہے۔ ورنہ تاریخ ہمیں بھی انہی اہل غدیر میں لکھ دے گی جنہوں نے علی کو سنا لیکن علی کے ساتھ کھڑے نہ ہو سکے، جن کے دروازوں پر جا کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 75 سے 95 دن لوگوں کو یاد کرواتی رہیں کہ تم کیسے رسول اللہ کے اس پیغام کو اتنی جلدی بھول گئے ہو، تم علی کی عظمت کے قائل ہو، علی سے محبت بھی کرتے ہو، لیکن علی کے نظام کے قائل نہیں ہو، علی کے نظام کے نفاذ کے لیے، علی کی امامت و ولایت کے لیے تم لوگ کھڑے نہیں ہو رہے، قیام نہیں کر رہے، ان کا ساتھ نہیں دے رہے۔